الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان اس وقت جو کوششیں کر رہا ہے امن کی، بہت ہی بڑا قدم ہے، بہت ہی اچھا اقدامات میں سے ہے۔ اس طرح باقی ملکوں کو بھی بڑھ چڑھ کے دنیا میں امن کیسے قائم ہو اس پہ کام کیا جائے، کیونکہ خوشحالی، ترقی اور لوگوں کی فلاح و بہبود جو ہے امن سے مشروط ہے۔ کوئی کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، وہ زوال کی طرف جائے گا، اور کوئی کتنا ہی زوال کیوں نہ عروج کی طرف جائے گا اگر وہ کام کرے گا جس میں فطرت کے قانون، فطرت کے اصول پہ نہ ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اور اس پہ کام کرنا چاہیے کہ دنیا میں ہر ایک شخص کو آزادی ملنی چاہیے اور رہنمائی ملنی چاہیے، ہمدردی ملنی چاہیے، تاکہ دنیا میں امن قائم ہو۔ دنیا میں وہ کیوں آیا ہے اس مقصد کو سمجھنے کے لیے بھرپور کوشش کرے۔ پاکستان نے جو ہمت کی ہے اور سپر پاور امریکہ اور ایران کے درمیان جو ثالثی کا کردار ادا کیا ہے، تو یہ بنیاد ہے کہ یہاں پہ امن کیسے قائم ہو۔ معاشرے کو بدلنا ہے، معاشرے میں ترقی ہو، معاشرے کو ایک اچھی اور خوبصورت دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس میں ہر ایک بندے کو اور ہر ایک ملک کو اور ہر ایک کمیونٹی کو ترقی کرنے، اپنے حقوق کا تحفظ کرنے کا پورا حق ہے۔ تو ہم جتنے انسان ہیں اشرف المخلوقات ہیں، حضرت آدم کی اولاد ہیں۔ حضرت آدم اور حوا اسی عرضے پہ، اسی زمین پہ آئے، اور ان کی اولاد جو مختلف شکلوں اور مختلف رنگوں اور مختلف قد و کاٹ میں مشتمل ہے۔ تو ہمیں ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، احترام کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو ہمدردی کے ساتھ آگے بڑھانا چاہیے۔ یہ اسلام کی بنیاد ہے کہ وہ سلامتی دیتا ہے، امن دیتا ہے، اور ترقی کے لیے کوشش کی بھرپور حمایت، اور لوگوں کے یہ اندر اطمینان پیدا کرتا ہے کہ وہ صرف ایک ہی خالق اور خالق کی حقیقی معبود کے آگے جھک جائیں۔ تو کم سے کم ہماری جو زندگی ہے یہ چھوٹی سی، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس پہ ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اپنے آپ کو بدلیں، اپنے آپ کو سمجھیں، اپنے آپ کو نئے رنگ، نئے طریقہ کار اور جو ہمارے پاس صلاحیت ہے اس کو لگائیں اور اس زمین پہ امن لے کے آئیں۔ پاکستان کی کوشش بھرپور ہے اور فریقین کو سمجھنا چاہیے اور امن کی بات کرنی چاہیے، ایک دوسرے کے رسپیکٹ کرنی چاہیے، ایک دوسرے کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے کیا حقوق ہیں۔ کوئی بھی کسی کے حقوق غصب نہیں کر سکتا۔ 1 2 3 4 8 10 کے حقوق غصب کرے گا پھر وہ خود فنا ہو جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ہم امن کے ساتھ رہیں، ترقی اور فلاح و بہبود کے ساتھ رہیں۔ ہمارا مقصد یہاں پہ اخلاقیات کو منظر عام پہ لانا ہے۔ ہر ایک شخص جسے اندر سے اس کو بدلنا چاہیے، جب ظاہر بدلنا چاہتا ہے، ظاہر سے زیادہ اندر کی بات ہو رہی ہے کہ اندر کو کیسے بدلے شخص، جو اس کا اندر ہے، اس کے اندر کتنی خوبیاں ہیں، کتنی اچھائیاں ہیں، کتنی اچھی توانائیاں اچھی جگہوں پہ لگ رہی ہیں۔ تو یہ بنیاد ہے، اس پہ کام کرنے کے لیے ہر شخص کو بھرپور کام کرنا چاہیے، بھرپور اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے، اور کوئی بھی شخص جہاں پہ بھی ہے اس کی عزت و احترام، اور کوئی بھی ملک ہے اس کی عزت و احترام کے ساتھ مسائل حل کریں، مسائل حل کرنے پہ کام کریں۔ وہی دنیا پہ سروائیو کرتے ہیں جو مسائل حل کرنا جانتے ہیں اور دنیا میں امن کی بات کرتے ہیں، امن کو دیکھتے ہیں۔ تو کسی کو مارنا اور کسی کو بچھاڑنا اور کسی کو اس کے حقوق غصب کرنا، یہ ترقی نہیں ہوگی۔ شاید لوگوں کے سامنے کچھ ظاہراً محسوس ہو، لیکن یہ اس کے لیے تنزلی اور اس کے زوال کے اسباب بنیں گے۔ تو سب سے بنیادی بات جو ہماری ہے وہ ہم بھرپور طریقے سے کام کریں، پاکستان کے عروج، پاکستان کو طاقتور بنانے کے لیے ہماری معاشی جدوجہد، ہماری اخلاقی جدوجہد، ہماری معاشرتی جدوجہد، ہماری سیاسی جدوجہد، وہ اس کو اس پیرائے میں دیکھے کہ پیارے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس پہ کام کیا ہے، کیسے تعلیم دی ہے، کیسے انہوں نے 23 سالہ جو زندگی گزاری ہے، اور اس پہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات دی ہیں ان کو رہنمائی بنائیں۔ تو یہ ایک پروسیس ہے، ایک سسٹم ہے، تو آگے بڑھتے جائیں۔ کوئی بھی شخص اکیلے ترقی نہیں کر سکتا، بلکہ اسی وقت آگے بڑھ سکتا ہے جب وہ دوسروں کی رسپیکٹ کرے گا، دوسروں کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کرے گا، اور دنیا اسی کو مقام دیتی ہے جو آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور امن ہی واحد وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ اور ہم ترقی کی طرف جا سکتے ہیں۔ حوصلہ مند ہو کے رہیے، حوصلے کے ساتھ اپنے کام کو بڑھاتے جائیے۔ کوئی بھی کام کریں گے تو اس کی بنیاد انفرادی اور اجتماعی فلاح و بہبود ہے، لوگوں کی خوشحالی ہے، لوگوں کو کس طریقے سے آگے بڑھتے ہوئے دیکھ کے تو آپ محسوس کریں گے کہ ہم ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ ایک پروسیس ہے، لرن کریں، سیکھیں، آگے بڑھیں، پاکستان کی کاوشوں کو ہمیشہ زندہ باد۔ اور پاکستان جو اس وقت دوسری مسلم ممالک کے ساتھ مل کے تاکہ یہاں پہ امن قائم ہو، اور دنیا میں امن ہی وہ واحد راستہ ہے جہاں پہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، اور آگے بڑھ کے ہم ایک منفرد مقام حاصل کر سکتے ہیں دنیا میں، ترقی کا، عروج کا، اور انسانیت کی بھلائی کا کام کر سکتے ہیں۔ پاکستان نے جو کوششیں کی ہیں اس میں اور محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور دوسرے ملکوں کو بھی بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے۔ دنیا میں جو فساد مچا رہے ہیں، کرپشن مچا رہے ہیں ملک، ان کو پوری دنیا سفارا ہو جائے، اور ان کو کسی طرح موقع نہ دیں کہ وہ دنیا کے لیے خطرہ اور اپنی ہٹ درمی سے دنیا کو تباہی کے دانے پہ لے جائے۔ بھرپور کوشش کریں، محنت کریں، آگے بڑھیں، تبھی ہے ہم ان فاصلوں کو نمٹا سکتے ہیں۔ اور یقین جانیں ہر شخص اپنی اپنی کوششوں سے اپنی اندر کی اچھی خواہشات کو جنم دے سکتا ہے، جہاں پہ لوگ بھرپور زندگی گزاریں اور آگے بڑھیں۔ کیسے بڑھیں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور دنیا ایک امتحان ہے، بھرپور اپنا کردار ادا کیجیے، اللہ کی تائید سے، اللہ کی توفیق سے اس قرۂ ارضی کو اور پاکستان کو، جس نے ترقی کے لیے کام کرنا ہے، خوشحالی کے لیے کام کرنا ہے، عام فرد کسی جگہ کا بھی ہو، اس کے لیے زندگی کو مطمئن جینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔